الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کی پہچان ہم لوگ ایک کورس سن رہے ہیں جس کے اندر آج موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ سورہ توبہ کی آیت بورڈ میں لکھی گئی ہے 70/7 الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہیں نہیں معلوم الم یعلموا ان اللہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی باتوں کو اور ظاہر باتوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ علام الغیوب ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، یعنی اے نبی آپ بتا دو میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں اور نہ ہی میرے پاس خزانے ہیں اور نہ میں بادشاہ ہوں، کہ ان اتبعو، کہ میں اللہ رب العالمین ہی کی پیروی کرتا ہوں، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اور اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ یہ بھی بتاؤ کہ کیا اندھا اور بینا، یعنی نابینا اور بینا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین اپنے بارے میں اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ نبی کے ذریعے سے، کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر چھپے کھلے کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تہجد کی نماز میں اٹھ کر اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ بإذنک من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اس آیت کے معنی میں بھی یہی ہے کہ اے اللہ تو جبرائیل کا رب ہے، میکائیل کا رب ہے، اور تو ہر چیز کا رب ہے، اور تو عالم الغیب، ہر چیز کا جاننے والا ہے تو۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے ہدایت دے اور ان لوگوں کو جو جن کے بیچ میں اختلاف ہے تیرے حق کو پہچاننے کی توفیق دے بول کر اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما انا بشر وانه یأتینی الخصم فلعل بعدکم ان يكون ابلغ من بعد فاحسب انه صادق فاقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من النار فليأخذها او ليتركها۔ اللہ کے نبی اس حدیث میں کہتے ہیں کہ میرے پاس لڑ کر دو آدمی آتے ہیں، جھگڑا کر کے دو آدمی آتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی اپنی باتوں کے ذریعے سے بہت اچھی طرح ماہر رہتا ہے اور جیت جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں سچا ہوں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے والے اس کو سچا سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نبی اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں۔ باتوں کی مہارت اس کے پاس رہنے کی وجہ سے وہ جیت جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں وہ جیت گیا، جھوٹا تھا حقیقت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا ٹکڑا دے گا، اگر چاہے تو وہ لے لے یا نہیں تو چھوڑ دے۔ مطلب باتوں کی مہارت سے جو جیت سکتا ہے اس کے لیے یہ بات ہے۔ تو جاننے والا کون ہے؟ حقیقت کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے نبی ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اگر وہی آتی ہے تو ہی اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ کئی واقعات ہیں۔ واقعہ افک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی، 1 مہینہ اللہ کے نبی اور پورا خاندان پریشان تھا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتلانے کے بعد ہی معلوم ہوا، 1 مہینے کے بعد۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مر النبی بتمرۃ مسقوطہ، ایک کھجور گری ہوئی تھی، اللہ کے نبی وہاں سے گزر رہے، فقال لولا ان تكون من صدقۃ لاكلتها، اگر یہ معلوم ہوتا کہ یہ صدقے کا کھجور نہیں ہے تو میں اس کو اٹھا لے کے کھا لیتا۔ دیکھو کھجور کے بارے میں معلوم نہیں ہے اللہ کے نبی کو، بس سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، سورہ سبا کی آیت نمبر 40/7 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی یقیناً میرے اللہ کے پاس ہی تمام غیبی امور ہیں، یقذف بالحق علام الغیوب، اور اللہ تعالیٰ ہی
فیصلہ کرنے والا ہے، حق کو باطل کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی دے مارنے والا ہے، یہ معنی۔ ایک اور آیت قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اس کا ترجمہ دیکھو، آپ خود بتائیں گے کہ یہ کون بولے تھے۔ کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہمارے کو وہی جو کچھ سکھایا ہے وہی ہم جانتے ہیں، اے اللہ جو تو ہمیں سکھایا وہی ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے، یقیناً تو علیم ہے اور حکیم ہے۔ یاد آئی بات؟ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اس وقت یہ بات فرشتوں نے کہا۔ اور اسی طرح وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 پر 9 ہے۔ اس آیت میں اس آیت کو تمام مفسرین عظیم آیتوں میں ایک آیت شمار کیے، بڑی بڑی آیتیں جس کو کہتے ہیں۔ تو عظیم، سب سے بڑی عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی عظیم آیت ہے، ان عظیم آیتوں میں ایک آیت یہ بھی شامل کیا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یعنی اللہ کے پاس تمام غیب کی چابیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ خشکی میں جو ہے وہ بھی جانتا ہے اور پانی کے اندر جو ہے وہ بھی جانتا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، پتا بھی جو گرتا ہے زمین کے اوپر اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، سبحان اللہ، اور وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکیوں میں جو چھپی ہوئی چیز ہے، بیج جو دانہ زمین کے اندر چھپا ہے، وہ دانے کے ذریعے سے کیا درخت آئے گا اگے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو خشک ہو یعنی کچا ہو یا سوکھا ہو وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے یہاں اللہ کے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تفسیر کرنے والے اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذرات کے بارے میں، کنکرات کے بارے میں، درختوں کے بارے میں، پانی کے خطرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی علم رکھنے والا نہیں ہے ایسا علم۔ قیامت کے تعلق سے لوگ سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الساعة یسألونک عن الساعة ایان مرساها، کب آتی وہ قیامت؟ بلکہ لوگ اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتلایا، اے نبی آپ سے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں، کب آئے گی وہ؟ قل انما علمها عند ربی، آپ بتا دو کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کو اس کے وقت مقررہ پر کوئی بھی نہیں لا سکتا سوائے اللہ کے، یعنی قیامت ان کے بولنے سے آ جائے گی نہیں، ان کے پوچھنے سے اللہ تعالیٰ قیامت کو نہیں داخل کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس قیامت کو قائم کرتا ہے۔ لا ثقلت فی السماوات والارض، یہ قیامت کیا ہے؟ معمولی چیز ہے، ثقلت یعنی بہت وزندار ہے، ثقلت معنی بہت بھاری چیز ہے، بہت وزندار ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، یہ اچانک آ جانے والی ہے، یہ اچانک آ جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے یہ لوگ کیسے سوال کر رہے ہیں معلوم؟ یہ اللہ کے نبی لے کے بیٹھے ہیں، اس کو ایسے سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اس کو قائم کر دیں گے۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اکثر لوگ اس بارے میں جانتے نہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا بشیر ونذیر۔ ہاں بھی یہی بتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی آپ بول دو کہ میں نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ تو نقصان میں پہنچا سکتا ہوں۔ اس کے بعد ہمیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر دیکھیں تو کئی واقعات ایسے ہیں، جیسے واقعہ افک میں بتایا۔ ایک اور واقعہ ہے، اللہ کے نبی ایک یہودی کی دعوت قبول کرتے ہیں، یہودیہ کھانے میں زہر ملا کر اللہ کے نبی اور صحابہ کے پاس پیش کرتی ہے، اللہ کے نبی بھی کھا لیتے ہیں، صحابہ بھی کھا لیتے ہیں، بعض صحابہ اس زہر کے کھانے کی وجہ سے انتقال بھی کر جاتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے قصاص کے بدلے میں اس عورت کو قتل کرتے ہیں۔ البتہ اللہ کے نبی جو کھائے پوری زندگی کھانے کے بعد اس زہر سے متاثر ہوتے ہیں، گوشت کے اندر زہر ملا ہوا تھا، اللہ کے نبی کھا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، معلوم ہی نہیں ہے کہ زہر ملا ہوا ہے۔ تو نبیین، مرسلین، شہیدین اور شہداء جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کے قریب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ علم غیب نہیں دیتا، اللہ چاہا تو دیتا ہے، اللہ نوازتا ہے جب وہ چاہتا ہے۔
تو اس سے ہمارے کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض. سورہ سبا کی آیت ہے 40 آیت نمبر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. سلیمان علیہ السلام سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ابن جریر اور اسی طرح ابن ابی حاتم یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے کہ سلیمان علیہ السلام جب ان کو موت آئی تو اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں. انبیاء کے لیے یہ چیز تھی کہ جب موت آتی ان کے پاس اجازت دی جاتی تھی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں سنے تھے. تو انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت رہنے کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے جب موت دے تو میری موت کا علم جنوں کو نہ ہو، کیونکہ اس دور میں جنوں کو غیب کا علم ہے بول کر بہت سارا عالم جانتا تھا. لوگ یہ باور کر لیے، لوگوں کو یہ علم رہ گیا تھا، یہ بات رہ گئی تھی ان کے پاس کہ جنوں کے پاس بھی علم غیب ہے بول کر. تو اس کو توڑنا چاہتے تھے سلیمان علیہ السلام. تو سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میری موت کا علم جنوں کو نہ ہو. لہذا وہ ایک ٹیک لے کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑ جاتے ہیں. نماز میں وہ رہ جاتے ہیں اور ایک مدت تک وہ ٹیکا لگا کر نماز میں کھڑے رہتے ہیں. جن یہاں کام کرتے رہتے ہیں اور کام کرتے ہی رہتے ہیں. جنوں کو معلوم نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی، نماز ہی کی حالت میں ان کو موت آ جاتی ہے اور وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. ایک مدت تک وہ وہاں سے ہلتے نہیں. تو ایک مدت گزرنے کے بعد جب اللہ چاہتا ہے تو دیمک لکڑی کو چاٹتی ہے تو لکڑی گر جاتی ہے، سلیمان علیہ السلام بھی گر جاتے ہیں. تو یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 40 میں پورا تفصیل ہے. تو اس سے بھی جو بات معلوم ہوتی ہے کہ جنوں کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے. لوگ ڈر جاتے ہیں، آج ڈرے ہوئے ہیں. جن کے تعلق سے سنیں گے تو بہت گھبرا جاتے ہیں. جادو، جن، اثرات، اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کو ڈر دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے. اب کھیلنے والے لوگ اور زیادہ ڈرا کے کھیلتے ہیں، دنیا والے لوگ اور زیادہ ان کو ڈراتے ہیں، اور زیادہ ان کو دھمکاتے ہیں، گھبراہٹ میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی دنیا بسائیں. بہرحال اس سے بھی ہمارے کو جو بات معلوم ہوتی ہے کسی کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے. ایک اور عجیب بات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 میں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبیوں کو جب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا تمہاری عبادت کرنے، یعنی رسولوں کی بھی پوجا پاٹ ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی جیسا پوجا کر رہے لوگ، تو تمہارے عبادت کے تعلق سے تم کیا جانتے ہو؟ تمہاری جو دعوت ہے تم لوگوں کو بولنے گئے تھے یا یہ بولنے گئے تھے کہ میری عبادت کرو؟ اس طرح سے اللہ سوال کریں گے. تو تمام نبیاں کہیں گے اللہ ہم کچھ نہیں جانتے، لا علم لنا. حالانکہ وہ کئی سال گزارے نا دنیا میں، اس کے باوجود وہ کہہ رہے کہ اللہ ہمارے کو معلوم نہیں کیا بھی، تو علام الغیوب ہے، تو غیبوں کو جاننے والا ہے. تو اس سے جو بات معلوم ہوتی، تفسیر کرنے والے کہتے ہیں، مفسرین یہاں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی جو جلال ہے، اللہ کا جو غصہ ہے، اس غصے کو دیکھو انبیاء گھبرا کے کہیں گے اللہ ہمارے پاس کیا بھی معلوم نہیں، علم نہیں ہمارے پاس، تو ہی جانتا ہے. تو مگر بعد میں تمام نبیاں جو دعوت پہنچائے تھے، جو امانت تھی پہنچائے تھے، اس کا بیان دے دیں گے. وممن حولکم من الاعراب منافقون، یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی آپ کے ارد گرد جو منافقین ہیں ان کے بارے میں آپ نہیں جانتے. وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ارد گرد جو مدینے والے ہی ہیں مگر آپ کو نہیں معلوم کہ وہ منافق ہیں. مدینے میں رہتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی کو پتہ نہیں، صحابہ کو پتہ نہیں کہ کون منافق ہے. تو منافقین کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں دوہرا یعنی دگنا عذاب دیں گے. منافق کیا بیٹا کیا سوچتا ہے کہ میں یہاں بھی اچھا ہوں، ہمارے برادری میں بھی اچھا ہوں، سکون سے وہ رہنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ یہ بہت بڑا عذاب ہے، اس کو ایک گناہ ہے، اس کو معلوم نہیں ہو رہا. اسی لیے اللہ فرما رہے ان کو ہم دوہرا یعنی دگنا عذاب دیں گے ہم. بعد میں اللہ تعالیٰ کچھ منافقین کے نام وحی کے ذریعے سے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو بتاتے ہیں. صحابی کا نام کیا؟ رازدار رسول ان کا لقب ہے. کیا نام ان صحابی کا؟ حضرت حذیفہ بن یمان. منافقین کی لیسٹ ان کے پاس تھی. انہی کے پاس کون جایا کرتے تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جا کر پوچھتے تھے اے حذیفہ تمہارے پاس منافقین کی لیسٹ ہے، کہیں میرا نام بھی ہے کیا، دیکھو ذرا. سبحان اللہ. آج وہ لوگ زندہ ہوتے تو ہمیں کافر ہی بول ڈالتے. ہمارے
اسلام پر عمل کرنے کی حالت کو دیکھ کے ان کے اپنے دور کے ایمان اور ان کے اپنے دور کے عمل کے تعلق سے عمر بن خطاب اتنا ڈر رہے ہیں کہ میرا نام کہیں منافقین کی لسٹ میں ہے کیا. آج ہمارا عمل دیکھتے تو اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے. ہاں اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ سورہ ہود میں آیت نمبر 60 پر 9 اور 70 ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَام فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. یہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتوں کو بھیجا. فرشتے آئے، آنے کے بعد سلام کرے، ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دیے. فوراً ابراہیم علیہ السلام گئے بھنا ہوا بچھڑا یعنی گوشت کا ایک ٹکڑا لا کے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے رکھ دیے. اس کے بعد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. یعنی ابراہیم علیہ السلام دیکھنے لگے وہ ان کا ہاتھ گوشت کی طرف بڑھتا ہی نہیں. مہمان آئیں بول کر ابراہیم علیہ السلام گوشت رکھ دیے، حالانکہ وہ مہمان نہیں فرشتے تھے. تو بچڑا رکھ دیے ہیں، گوشت رکھ دی ہے، مگر وہ نہیں کھا رہے. اس دور میں ایک عام تھا، تفسیر میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بات مشہور تھی کہ کوئی مہمان آ کر نہیں کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن ہے. مہمان کے گھر میں نہیں کھاتا بلکہ قتل کرنے کے لیے آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے کہ مجھے یہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں کیا بول کر. تو فرشتے کہتے ہیں لا تخف، ڈرو نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف. تو یہاں دیکھو معلوم ہو رہا ہے کہ کھانا نہیں کھانے کی، پہلے تو یہ کہ معلوم ہوتا ان کو فرشتے ہوتے ہو تو کھانا ہی نہیں لاتے کیونکہ فرشتے کھاتے ہی نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا. تو اس سے بھی جو بات معلوم ہوتی ہمیں کہ انبیاء علیہ السلام غیب کا علم نہیں جانتے. ایک اور بڑی عجیب آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ لقمان کی آیت ہے 16 آیت نمبر. یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں لقمان علیہ السلام کا ذکر. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل او فی السماوات او فی الارض. یعنی اللہ تعالیٰ کتنا عالم الغیب ہے، یعنی کتنا اللہ تعالیٰ باریک باتوں کو بھی نکال کے رکھتا ہے. اس آیت سے ہمارے کو اندازہ ہوتا ہے کہ اے بیٹے اگر تو کوئی بھی کام کرے، جو بھی کام تو انجام دے، وہ کام اگر آسمانوں میں تو کیا ہے ذرہ برابر ہے، آسمانوں میں تو کیا ہے، زمین کے کسی کونے میں تو کیا، پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر، یا کہیں تو اندر چھپ کر کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی نکال کے لائے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہمارے کو علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کرے گا. تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں لقمان علیہ السلام نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہ زمین کے کسی کونے میں بھی تو کر لے، آسمان کے کسی کونے میں بھی تو کر لے، چھپ کر ہی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا. ان تکو من فی السماوات او من فی الارض یأتی بها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لائے گا. تو اس سے جو ہمیں سمجھنا ہے، سبق لینا وہ یہ کہ ہم یہ ایمان رکھیں اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے. تو کئی آیتیں غیب کے تعلق سے ہیں، اور آیتیں میں آپ کے سامنے بہت ساری آیتیں بیان کیا. ان آیتوں کو سمجھ کر ہم اپنے آپ کو تازہ کریں، ایمان کے تعلق سے اپنے دلوں میں ایمان کو جگائیں، عالم الغیب کے سلسلے میں ہمارا ایمان مکمل ہو. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے میں ہمارا ایمان مکمل ہونے کی، اللہ مکمل اپنے آپ کو کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم جو بھی سنتے ہیں قرآن اور حدیث کی باتیں، جو بھی پڑھتے ہیں اللہ اس کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین.